فرسٹ ایئر کی نظم نعت کا تیسرا اور چوتھا شعر ہے۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساماں۔ نعت ہے، ماہر القادری شاعر ہیں۔ ان نعتیہ اشعار میں توصیف محبوب خدا بیان کی گئی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جو عظمتوں اور رفعتوں کی معراج پر ہیں۔ یہ عظیم نام بارگاہ خداوندی سے قلب حضرت عبدالمطلب علیہ السلام پر الہامی صورت میں نازل ہوا، جس پر نقطے کا بوجھ بھی نہیں ہے۔ اس اسم کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام رب کریم کو اتنا محبوب ہے کہ تکبیر و اذاں میں اسے شامل کیا گیا ہے۔ اس روئے زمیں پہ ہر لمحہ اذان جاری ہے، ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی جاری و ساری ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و پاکیزہ نام پر ہمارے دل و جاں قربان ہو جائیں، جو اور ہماری جانیں بھی فدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے اطاعت رسول کو شرط لازم قرار دیا ہے۔ ہمارے دلوں کے تمام جذبے، تمام تر محبتیں، تمام تر عشقیہ جذبات آپ کی ذات کے لیے وقف ہیں۔ اب ہمارے دلوں میں یاد ہو تو آپ کی، ذکر ہو تو آپ کا، فکر ہو تو آپ کی، اطاعت ہو تو آپ کی، اس کے سوا کوئی خیال دامنگیر نہ ہو۔ اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عظمت پر قربان کر دیں، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ دین اسلام نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنسوؤں سے پھلا پھولا۔ آپ اپنی دعاؤں میں گریہ فرما کر بارگاہ الہی سے دین مبین کے فروغ کی استدعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو عام مسلمانوں کی دعا کا مانگنا بہت پسند ہے۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی خدا سے اس طرح طلب کرے تو یقیناً در استجابت واہ ہوتا ہے۔ بس ہمارے عظیم پیغمبر کے پاکیزہ آنسو بہے، اللہ نے پسند فرمائے، درخواست منظور ہوئی۔ دین متین سرزمین حجاز سے نکل کر براعظم افریقہ، یورپ اور ایشیا کے وسیع اطراف و اکناف میں پھیل گیا۔ بقول شاعر، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقے برداشت کیے، زمانے کو نیا ساز و سامان عنایت کیا۔ فاقہ آپ کی حیات کا ایک لطیف شیوا رہا ہے۔ آپ روزے سے دن بسر کرتے اور مصلح عبادت پر رات گزارتے۔ شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کا سامنا رہا۔ غزوہ خندق میں پیٹ پر مبارک پر پتھر باندھے۔ آپ نے سب انبیاء کرام سے زیادہ مصائب و آلام سہے، ہمت نہ ہاری، حوصلہ بلند رکھا۔ زمانے کو نیا نظام فکر و عمل دیا، بت پرستی ختم کی، توحید خالص کے نور سے دلوں کو منور کیا۔ جاہل عرب سرداروں کی پیروی کی جگہ اطاعت رسول کا نور لائے۔ جاہلانہ عرب رسوم کے بجائے آپ نے نور قرآن عنایت کیا۔ بلا شبہ آپ محسن انسانیت اور معلم بشریت ہیں۔ بقول شاعر، صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔